بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا پاکستان کا نظام تعلیم اس وقت کون سے ایسے بنیادی مسائل سے دوچار ہے کہ ہم پوری دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ راؤ صاحب۔ تعلیمی نظام کوئی بھی فالٹ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو نیشنل کریکولم بنایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام دوسروں سے بہتر ہو، یا ایٹ لیسٹ ہم اگر آپٹیمم لیول کی ریزلٹس حاصل نہ کر سکیں تو منیمم ڈیزائرڈ ریزلٹس تو ہم حاصل کر لیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر تعلیمی نظام کو کمپیٹیٹو بنانا بہت ضروری ہو گیا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم انٹرنیشنل چیلنجز جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو میٹ نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے جو بریڈ ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہے گی، اور ہم دنیا سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ایجوکیشن میں بنیادی طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو 100% بیسک اسکول سے امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ بچوں کی لرننگ کے اندر وہ تمام چیزیں ڈال دی جائیں جس سے بچے پریکٹیکل ہوتے چلے جائیں، اور ان کی اپروچ کے اندر بجائے اس کے کہ وہ راٹنگ کے اوپر جائیں، وہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جانا شروع کر دیں۔ ان کی کمپریہنشن اتنی زبردست ہو جائے کہ ان میں خود کیوریوسٹی پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ ہمیں اس کام کو فردر لے کر آگے چلنا ہے، صرف چیزوں کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے، وہ کس طرح ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی کمپریہنشن بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم کا پروسیس چینج کرنا ہے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے ایک کمیٹی بنائے اور ان ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرے کہ جو ٹیچنگ کا سٹائل ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کانٹینٹ ڈیفائن ہو گیا، اب ٹیچنگ کے سٹائل کو کانٹینٹ سے اٹھا کر پروسیس کے اوپر لے کر آئیں۔ جب تک پروسیس کے اوپر نہیں آئیں گے ہماری ایجوکیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پروسیس میں آنے سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، بچہ انوالو ہوگا، بچے کے اندر کیوروسٹی آئے گی، سسپینس آئے گا، اور وہ سیکھنا شروع کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو فرنٹل لرننگ ہے، ٹیچر کھڑا ہوتا ہے، وہ لیکچر ڈلیور کیے جا رہا ہے، آدھے بچے سوئے ہوئے ہیں، آدھے نہیں سوئے ہوئے، ان کا انٹریکشن نہیں ہے۔ تو اس پروسیس کو انٹریکٹیو بنانا بہت ضروری ہے، ایکسپیریمنٹل بنانا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم نے کانٹینٹ سے پروسیس کے اوپر آئے، اب ہمیں فرنٹل ٹیچنگ سے ایکسپیریمنٹل ٹیچنگ کے اوپر آنا ہے۔ سو وٹ ایور اسٹوڈنٹس لرن وہ اس کو پریکٹیکل کریں، ایکسپیرینس کریں، پرفارمنسز کے اوپر جائیں، ایکٹیویٹی بیسڈ اس کو ہم بنا دیں۔ اور تیسرا کام جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو پوری دنیا کے اندر، اب اسپیشلی میں بات کروں گا دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری لائک فن لینڈ، جس میں ایجوکیشن سسٹم کو ہم کہتے ہیں یہ پہلے نمبر کے اوپر آ گیا۔ اب دیکھیے کہ وہ بلینڈڈ لرننگ کے کانسیپٹ پہ چلے گئے۔ اور بلینڈڈ لرننگ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ڈسٹنکٹ سبجیکٹس کو نہ پڑھایا جائے، ڈسٹنکٹ سبجیکٹ کو ملٹیپل سبجیکٹس کے اندر کنورٹ کر دیا جائے۔ ایک چیز جو بڑی نارمل ہے ہماری لائف کے اندر، ہم اس کو ریلیٹ کر دیں سوشل سٹرکچر کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، میتھمیٹکس کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ، لینگویج کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، مورلز کے ساتھ، اور نیشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ۔ جب اتنی چیزیں ایک چیز کے ساتھ کمبائن کر کے پڑھائی جائیں گی تو بچوں کی ویژن بہت براڈ ہو جائے گی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی۔ تو آئی تھنک اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے تعلیمی نظام کے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ کانٹینٹ تو ڈیفائن ہو جاتا ہے، وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایکچوئل میں اس کی ڈیلیوری ہے، اس کی پیڈاگوجی ہے۔ اگر وہ بہتر ہو جائے تو یہ کام بہت بہتر ہو جائے گا اور ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے۔ پروفیسر، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جیسا کہ پوری دنیا کرونا کے بدترین اثرات اور حالات کا سامنا کر رہی ہے، تو پاکستان کے تعلیمی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ پوسٹ کرونا جو ہے سرکمسٹانسز ہے ان میں ہم بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں اور ان سے نکل سکیں؟ سبحان صاحب، جو نقصان ہوا ہے اس وقت ایجوکیشن کا، میں سمجھتا ہوں اگر ابھی بھی ہم ٹائم سے سٹارٹ کر لیں تو ہم کافی حد تک اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔
چیلنجز ڈیفینیٹلی ہیں ٹیچرس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. آلریڈی گورنمنٹ نے شارٹ سلیبس کر دیا ہوا تھا اور اب اسکولس کو یہ چاہیے کہ جو پچھلے سال کے سلیبس میں امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ایکسٹینسولی ان کے اوپر محنت کی جائے. جیسے ہی بچے اسکول واپس آتے ہیں نیکسٹ ویک میں ان کو ریویژن دی جائے. میرے خیال میں پہلے 2 ہفتے تو ریویژن کے ہی ہونے چاہیے. ایک تو بچہ روٹین کے اوپر آ جائے گا, دوسرا یہ کہ بچہ ریفریش ہو جائے گا, اور تیسرا یہ کہ بچے کی انٹرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی ایجوکیشن کے اندر. اور اس طرح سے پھر یہ کہ جب بچہ اس روٹین کے اوپر آ جاتا ہے تو ان امپورٹنٹ ٹاپکس کو آپ ڈلیور کریں اور کوشش یہ کی جائے کہ اس کا ٹیسٹنگ میکنزم بڑا اچھا بنا لی جائے تاکہ مڈ مئی تک نئے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں اور ان تمام چیزوں کو ڈلیور بھی کر دیں. اس لیے بڑا اچھا جو فیکٹر یہ ہے کہ جو آڈیو ویژول ایڈس ہیں یوٹیوب کے اوپر بے تحاشا میٹیریل پڑا ہوا ہے. اگر بچے کو فار ایگزامپل اگر بچے کو آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بھی دکھا دیں. تو اس طرح بچوں کی جو وہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے ان کا ایکسپیریمنٹ اور ان کا ایکسپیرینس اور ان کی آبزرویشن بڑھ جائے گی اور انڈرسٹینڈنگ کے اندر آسانی ہو جائے گی. آئی تھنک آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے ہم بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس طرح یہ جو چیلنج ہے جو پوسٹ کووڈ کے اندر ہمیں فیس کرنا ہے اس میں ہم سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن اس میں بہت بڑا رول ٹیچرس کا اور اسکول مینجمنٹ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں. جی پروفیسر, موجودہ حالات میں حکومت وقت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ حکومت کو کس قسم کے اقدامات کرنا چاہیے تعلیمی نظام کو بوسٹ کرنے کے لیے, اپلفٹ کرنے کے لیے؟ کوشچن نمبر 1 جو آپ نے مجھ سے کیا تھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ پروسیس چینج کرے, کانٹینٹ امپروو آلریڈی کر دیا. جو سنگل نیشنل کریکولم ہے میں نے تھوڑا سا ریویو کیا ہے اس کو. نہیں, میری یہاں پہ مراد ہے کہ جو فائنانشلی جو جس طرح خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ جس طرح افیکٹ ہوا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا چاہیں گے حکومت وقت سے کہ حکومت کو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ راؤ صاحب میں بڑا پریکٹیکل ہوں. آپ گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ گورنمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو خود فنڈس نہیں ہیں. یہ سیلف ہیلپ کے اوپر کام ہوگا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ نے جس طرح احساس پروگرام کے تحت کسانوں کو, مزدوروں کو, صنعتی کارکنوں کو, انڈسٹریز کو جس طرح سافٹ لونز دیے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو اس طرح ایجوکیشن سیکٹر کو بھی کچھ دینا چاہیے؟ کرنا چاہیے. مراد راز صاحب کہہ چکے ہیں, شفقت محمود صاحب کہہ چکے ہیں, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں کرتے. یہ بات کر دیتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر نہیں جاتے. کیا گورنمنٹ کو احساس نہیں ہے کہ ٹیچر کتنا افیکٹ ہوئے؟ آپ یہ دیکھیں 1 سال کے اندر کتنے ٹیچر ہیں جو بے روزگار ہو گئے. لیکن گورنمنٹ احساس کرتی ہے لیکن احساس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. میرے خیال میں گورنمنٹ کو لازمی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ فائنینشیل ہیلپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی اور ٹیچرس کی کرنی چاہیے. وہ اب کس دائرۂ کار کے اندر آ کے کرتے ہیں یہ سوچنا گورنمنٹ کا کام ہے. نظام تعلیم سے منسلک ایک سوال میں مزید کرنا چاہوں گا کہ آج کل ون کریکولم, ایک سلیبس, ہر طرف شور برپا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اس کے پاکستانی نظام تعلیم پر کیا اثرات ہوں گے؟ سنگل نیشنل کریکولم کوئی بری بات نہیں ہے. ہر بندہ چینج چاہتا ہے لیکن خود چینج نہیں ہونا چاہتا. سنگل نیشنل کریکولم جو کچھ اس کے کانٹینٹس میں نے ریویو کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. کوشچن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا, کیا وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ اگر کر پاتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ چیلنجز جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سنگل نیشنل کریکولم آئے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے, یس کچھ پبلشرز کو نقصان ہوگا اور گورنمنٹ کو چاہیے 1 سال کا ٹائم دے دیں تاکہ جو اسٹاک پبلشڈ ہے وہ پبلش اسٹاک ختم ہو جائے اور نیکسٹ ایئر سے گورنمنٹ جو ہے اپنا اسٹاک اویلیبل کر دے. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے نا, اچانک تبدیلی جو لے کر آئی جاتی ہے, اس سے نقصانات بہت ہوتے ہیں. چینج کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, پھر اس کو پروسیس کے اندر لائیں, اور جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اچھا سر, میں جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے, میری اطلاع کے مطابق تقریباً 28 قسم کے سلیبس یہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں,
तो क्या आप समझते हैं कि हम वन करिकुलम पर आ जाएंगे? देखिए, वन करिकुलम का मतलब है कि नेशनल लेवल के ऊपर कंटेंट सेम डिलीवर होगा, सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है बच्चों को। असल इस मसला तो पहले भी कंटेंट की एक्सप्लेनेशन का ही रहा है। तो गवर्नमेंट कंटेंट ने तो पहले भी हमारा सेम ही रहता था, ठीक है, कौमी पॉलिसी ही बनती रही है पिछले 70 साल से, मसला तो उसकी एक्सप्लेनेशन का रहा है हमेशा से। देखिए इसमें जो बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी कंटेंट डिसाइड हो जाए, मैंने जैसे पहले कहा है कि कंटेंट की डिलीवरी, पहले कंटेंट, फिर उसकी डिलीवरी का मैकेनिज्म, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, दे मे बी परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, वो डिस्कशंस हो सकती हैं, वो रोल प्लेज हो सकते हैं, वो आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ हो सकती है। इन चीज़ों को एसोसिएट करेंगे तो ये करिकुलम कामयाब होगा। करिकुलम बनाना मैटर नहीं करता, उसकी डिलीवरी मैटर करती है। सर मैं आपकी बात से इस हद तक तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि करिकुलम बनाना मसला नहीं है, उसकी डिलीवरी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। और यही मसला गुज़िश्ता सालों में भी हमें दरपेश रहा है कि करिकुलम बनते रहे हैं, बड़े अच्छे करिकुलम बनाने वाले लोग थे, बड़े एक्सपर्ट लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, स्किल्ड लोग थे। मसला यह है कि जब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, मसलन आपके एलीट स्कूल हैं, उनको कोई उन्हें जाके चेक नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट तो हमने दे दिया। सर गवर्नमेंट, देखिए मैंने फिर आपसे कहा है कि गवर्नमेंट इतना ह्यूज काम नहीं कर सकती। यस, अगर नहीं कर सकती तो फिर हमें सर फेलियर का सामना करना। नहीं, मकसद यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको कंटेंट दे दिया, देखिए उसकी डिलीवरी को इंश्योर करना वो स्कूल मैनेजमेंट का काम है। सर स्कूल मैनेजमेंट जब हायर करती है टीचर्स को, टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड और क्वालिफाइड होने चाहिए। सर मसला हमेशा से यही रहा है कि गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती थी, लेकिन उस पॉलिसी को जब स्कैटर करते हैं आप, निचले सतह पर लेकर आते हैं, तो हर चीज स्कूल जो है वो अपना साथ अटैच कर लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन अपने मुताबिक शुरू कर नहीं, वो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप जो भी सेकेंडरी सपोर्टिव मटेरियल होगा वो आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो वो मसला तो हल कर दिया मैंने कि आप अपने उस मटेरियल को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएं, इफ इट इज़ इन लाइन तो वो उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेंगे। मैं फिर ये कहता हूँ, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो आप ये समझते हैं कि आप एचईएसएल में और एक टाट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सेम सिलेबस पढ़ेगा? सिलेबस सेम पढ़ेगा और सेम कंटेंट पढ़ेगा? सेम कंटेंट पढ़ेगा, लेकिन कल्चर क्योंकि डिफरेंट है। आप एक एचईएसएल के बच्चे को, एक यूनिक का बच्चा और एक आम जो स्कूल जो गली मोहल्लों के अंदर एक टीचर ने खोल लिया ये मदरसा, देखिए इसमें कल्चर का बहुत बड़ा फर्क है। कल्चर इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। कल्चर सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर आप उस कल्चर पे काम कर लो, उस कल्चर को प्रोडक्टिव बना दो, तो फिर टाट का पढ़ा हुआ बच्चा भी एचईएसएल के बच्चे के आप बराबर। समझते हैं कि सर हमारे कंटेंट्स जो हैं वो जो वन करिकुलम के, वो हमारे कल्चर को तब्दील करने में कामयाब साबित होंगे? देखिए कल्चर इज अ डिफरेंट थिंग, कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग। कल्चर तो सर वही रहेगा। देखें स्कूल के अंदर मैनर्स, एटिकेट्स, एथिक्स, बच्चों की हाइजीन कंडीशंस, बच्चों की क्लासरूम का मामला, बच्चों की पेडागोजी की डिलीवरी का मामला, फैसिलिटेशंस का मामला, ये तमाम चीज़ें कल्चर क्या क्या बनाती हैं। देखें कल्चर बनाने में सबसे पहला जो रोल होता है वो होती है हिडन एजम्पशंस, कि आपके स्कूल का ऑनर क्या सोचता है। अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है वो कल्चर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। हिडन एजम्पशंस के बाद आपके बिलीफ आते हैं, वो बिलीफ आपने बनाने हैं। वो बिलीफ आप कैसे बनाओगे? जब टीचर को बताओगे कि आप एक टीचर हो। यहाँ तो टीचर को पता नहीं है कि वो टीचर, पहले टीचर को तो पता हो कि एज अ टीचर उसकी जिम्मेदारी क्या है, और जब उसका बिलीफ बन जाएगा कि मैं टीचर हूँ और टीचर की ये जिम्मेदारी है और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, तो फिर आते हैं आर्टिफैक्ट्स। वो आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? वो आपके क्लासरूम का और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके प्रोसेसेस हैं, उसकी डिलीवरी का मैकेनिज्म है, उसका फर्नीचर है, उसकी लेआउट है, और उसके वो तमाम चीज़ें जो सपोर्ट करती हैं एजुकेशन को, ये उसके अंदर आते हैं। और तब कहीं जाके हम उस एजुकेशन के आउटकम को ले सकते हैं। तो इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, ये पूरा कल्चर जो है 4 से 5 चीज़ों के ऊपर मुहित होता है। जब तक कुछ चीज़ें आप पूरी नहीं करोगे, आप स्कूल के कल्चर को बेहतर नहीं कर सकते। सर एक टीचर पे काम सर एक उस्ताद एक चीज़ उर्दू में पढ़ा रहा है
ایک پنجابی میں پڑھا رہا ہے اور ایک انگریزی میں انگلش میں پڑھا رہا ہے, تو کیا تین ڈفرینٹ کلچر نہیں سائملٹینیسلی؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کلچر ڈفرینٹ ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتی ہے, ایک بچے کی اگر پنجابی میں انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے تو بھائی کو پنجابی کی پھر سمجھاؤ نا, ایک اردو میں سمجھتا ہے اردو میں سمجھاؤ, اور اگر ایک انگلش میں سمجھتا ہے تو اس میں انگلش میں سمجھا دو. اصل چیز آؤٹ کم ہے کہ جو آپ ڈلیور کر رہے ہو کیا وہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ ایک چیز مثال کے طور پہ ایک بات آپ پنجابی میں پڑھاتے ہو, بچے کو سمجھ نہیں آتی, تو بھائی پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لینگویج اس لیے ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ نے ٹھیک کیا کہ بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک اگر نیشنل لینگویج کے اندر چیزیں سمجھا دی جائیں. دیکھو جب ان کو سمجھ آئے گی تو آگے کا فائدہ ہے نا. بچوں کو سمجھ ہی نہ آئے, آپ ان کو چیزیں تو بتا دو, تو پھر پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ایک پروڈکٹیو اور رائٹ ڈائریکشن کے اندر اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا. نیشنل لینگویج کے اندر, مدر ٹنگ کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کر دی جائے. ہائی لیول کے اوپر آ کے بچہ میچور ہو جاتا ہے, وہ خود بخود سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کی آبزرویشن پارٹ جو ہے نا وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ خود اچھے برے نقصان دہ اور فائدہ مند چیزوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں کلچر کو امپروو کریں اسکولوں کے. جب کلچر امپروو ہو جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود امپروو ہو جائیں گی. اور ٹیچر کا اس میں بنیادی رول ہے. ہمارے ٹیچرس کو کلچرڈ ہونا چاہیے, ٹیچرس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے, ٹیچرس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونا چاہیے. اس کے لیے میں گورنمنٹ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ادارے ایسے بنائیں جہاں پہ ٹیچرس کو فری ٹریننگز دی جائیں, اور وہ ٹریننگز ہائی کلاس ٹریننگز ہوں. ہر بندے کو اٹھا کے ٹرینر نہ بنا دیں, جو کہ ہمارے کلچر کے اندر ایک حصہ یہ بھی بنا ہوا ہے, جس نے 4 جماعتیں پڑھی وہ ٹرینر بن گیا. ایسا بھی نہ ہو. اچھے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ پڑھنے میں پڑھانے میں گزارا ہو, ان کو لا کر کھڑا کریں. وہ پھر آ کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایجوکیشن کو ڈیلیور کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے. اس میں صرف ول چاہیے, پیشن چاہیے, اور جہاں پیشن ہوگا یہ کام آسانی سے بات ہوگا. ویسے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ حکومت وقت آپ کی تجاویز پر عمل کرے گی, اور میں ایک بار پھر بہت مشکور ہوں آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.